الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خوبصورت نشریات ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل لوگ قربانی کے جانور خریدتے ہیں مگر ان کے مسائل کے حوالے سے ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس حوالے سے ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور علم دین کی محفل لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو بہت خوبصورت موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، مسائل قربانی کے حوالے سے ہم آج علامہ صاحب سے گفتگو فرمائیں گے۔ آپ کے اور میرے بہت ہی پیارے علامہ صاحب حضرت علامہ زاہد محمود دامت برکت عالیہ، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں احسن طریقے سے ماشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، تو آج ہم ان سے آج قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہم آج گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ آپ خوبصورت ویڈیو جو لائیو دیکھ رہے ہیں، اسلامک میڈیا کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور محمد افضل رضا قادری کے آفیشیل فیس بک پیج سے آپ یہ براہ راست دیکھ رہے ہیں، تو ثواب کی نیت سے ضرور بالضرور اس خوبصورت ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے کہ آپ کے بھی دوست احباب، آپ کے فیس بک فرینڈ، آپ کے یوٹیوب فرینڈز اس خوبصورت مسائل کے حوالے سے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے جان سکے، جو کہ قربانی کرنا تو چاہتے ہیں مگر ان کو علم نہیں ہوتا کہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے وہ پوچھتے رہتے ہیں، بھائیوں سے، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ شیئر کریں گے اور آپ کے ایک دفعہ شیئر کرنے سے اگر کسی بھائی کی مسئلے کا حل ہو جاتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب کا سلسلہ آپ کے لیے بھی جاری و ساری ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ علامہ صاحب ویسے بھی امام و خطیب بھی ہیں اور یہ مصروف بھی ہیں، بہت رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے پاس بھی، علامہ صاحب کے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہوں گے سوالات پوچھنے کے لیے آپ کے پاس، تو اسی حوالے سے علامہ صاحب ہم آپ کے سامنے آج اسلامک میڈیا پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو علامہ صاحب آج کے اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے میں آپ سے پہلا سوال کروں گا، قربانی کسے کہتے ہیں اور اس کا فلسفہ اور فضائل بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، قربانی کا موسم ہے، تو قربانی یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ 10 ذی الحجۃ الحرام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ کوئی نیکی رب پاک کو عزیز نہیں۔ جتنی یہ نیکی اللہ پاک کو پیاری ہے، اس کے سوا کوئی اور نیکی اتنی پیاری نہیں۔ اور قربانی یہ واجب عبادت ہے، لہذا اس کے مسائل کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ جب بھی کوئی بندہ قربانی کرے اور اللہ پاک کی راہ میں جانور کو قربان کرے، تو اگر وہ مسائل سے آگاہ نہ ہوگا اور قربانی کے جانور میں کوئی ایسا نقص، کوئی ایسی خرابی اگر پائی گئی تو اس کی قربانی کرنا جائز ہی نہیں، تو ایسا کرنے سے قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کی معلومات الحمدللہ آپ کے پیج سے بھی الحمدللہ لائیو نشریات جو چلائی جا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ ایک بہترین دین متین کی خدمت کا کام ہے۔ رب پاک جو ہے ہم سب کو احسن انداز سے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو قربانی کا جو ہے فلسفہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ تو قربانی کہتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ پاک کی راہ میں ذبح کرنا، اللہ پاک کی راہ میں دے دینا۔ اب مخصوص دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجۃ الحرام، 11 ذی الحجۃ الحرام اور 12 ذی الحجۃ الحرام کے مغرب تک کا یہ جو مخصوص دن ہے، ان دنوں میں اللہ پاک کی راہ میں جانور کو قربان کرنا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ مغرب تک؟ جی مغرب تک۔ اچھا اچھا جی۔ یہ 3 دن جیسے ہی مکمل ہوئے تو ان مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو، اب مخصوص جانور کون سے ہیں؟ مخصوص جانوروں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور بیان فرمائے ان جانوروں کو ذبح کرنا۔ اس کا فلسفہ آپ نے قرآن مجید کے اندر بھی پڑھا ہوگا۔ اس کا پس منظر کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے اور اللہ پاک کے پیارے نبی تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو خود جو ہے ذبح کر رہا ہوں،
تو آپ جو ہے اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پاس آتے ہیں اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے اب تم رائے دو، تم کیا کہتے ہو. اب بیٹے کی یعنی دیکھیں قربانی، کہ وہ بھی رب کی رضا پر ایسے راضی رہنے والے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے جواب عرض کیا کہ ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہی کیجئے، کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر مجھے قربان کرنا ہے تو میں بھی رب کی بارگاہ میں قربان کیا. اس کا فلسفہ اور پس منظر تو اللہ پاک نے جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں مختصر رب العالمین نے بیان فرما دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فضائل کی بات یہ ہے کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے فاطمہ، جب تم قربانی کرو تو اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے گا، پہلا قطرہ گرے گا، رب پاک تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب قربانی کسے کہتے ہیں اور اس کے فلسفے اور فضائل بیان فرما رہے تھے. علامہ صاحب آپ سے دوسرا سوال کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری ہے. صاحب نصاب اب کیا ہے کہ جس بھی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت یا 7.5 تولہ جو ہے سونا یا اس کی مالیت اگر اتنی رقم کسی کے پاس ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہے. قربانی کے وجوب کے لیے یہ شرائط ضروری ہے. پہلی شرط یہ کہ وہ بندہ مسلمان ہو، یعنی غیر مسلموں پر قربانی واجب نہیں. صحیح. مسلمان ہونا یہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پر عاقل بالغ ہو، یعنی وہ سمجھدار ہو، قربانی کے حوالے سے اس کو سمجھ ہو کہ یہ قربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ پر واجب ہے، اور قربانی یہ وہ عبادت ہے کہ جس سے مجھے جو ہے رب کا قرب نصیب ہو رہا ہے. پھر جو ہے صاحب نصاب ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی استطاعت ہو کہ قربانی اس پر واجب ہو. اب استطاعت کیا ہے، صاحب نصاب ہونا کیا ہے کہ جس بھی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہوگا یا اس سے زیادہ کی مالیت ہوگی یا پھر اتنی رقم ہو کہ اس رقم کا اگر حساب لگا لیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنے گی یا 7.5 تولہ سونا، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اچھا. علامہ صاحب قربانی کے لیے کون سے جانور ہیں اور ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے جانوروں کی قربانی یعنی فرمائی. اچھا. اب انہی کے تحت جو ہے دیگر آتے ہیں، جیسے بکرا قربان کرنا، بکرے کی قربانی، اور جو ہے گائے کی قربانی کرنا، اونٹ کی قربانی کرنا. اب بکرے کے اندر اس کی جو جنس ہے، بکرے کے اندر اس کی مادہ بکری اور اس کی جنس دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. اچھا. اسی طرح گائے میں بیل، بھینس، بھینسا یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اونٹ میں اونٹنی یہ شامل ہو جاتی ہے. اب ان کی عمر کیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر ان کی بیان فرمائی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بکری جو ہے وہ 1 سال کی ہو، اس کے لیے عمر ضروری ہے، اور گائے جو ہے وہ 2 سال کی ہونا ضروری ہے، اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا یہ ضروری ہے. اگر دمبا جو ہے وہ اگر 6 ماہ کا ایسا ہے کہ دکھنے میں سال بھر کا نظر آئے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب بہت ہی احسن طریقے سے ماشاءاللہ سوال کے جوابات بھی پیش کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہیں گے کہ میرے پیچھے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ماشاءاللہ کھڑے ہوئے بھی ہیں اور آپ کی نظروں کے سامنے ماشاءاللہ نظر بھی آ رہے ہوں گے. تو علامہ صاحب آپ سے چوتھا سوال آج کے حوالے سے کہ کس جانور کی قربانی جائز نہیں؟ جی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کو فرمایا کہ ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. 4 قسم کے جانور، یعنی ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن وہ ظاہر ہو، اور ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی بالکل وہ لاغر ہو، اس کے اندر ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اس کی بیماری ظاہر ہو. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا لاغر کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، مغز ختم ہو گیا ہو، وہ فروا نہ ہو، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کانے پن کے بارے میں فرمایا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کا جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہو سکتی. لہذا یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں. اچھا. علامہ صاحب اپنا کان کٹے ہوئے ہوں جی تو جانور کی قربانی کرنا کیسا؟ بہت سے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں
تو ان کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ کان کٹے ہوئے میں یہ ہے کہ اگر تہائی حصے سے کم کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہے یا تہائی حصے سے زیادہ، تو ان کا دونوں کا حکم الگ الگ ہے. تہائی حصہ کیسے کہ مثال کے طور پہ اگر 3 انچ کا کان ہے جانور کا، بکرے کا یا گائے کا 3 انچ کا کان ہے، تو اب اس میں ہم تہائی حصہ جو تیسرا جو انچ ہے یہ تہائی حصہ ہے. اگر اس تیسرے حصے سے اگر کم کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اگر تیسرا حصہ کٹا ہوا ہو یا جو ہے تیسرے حصے سے زیادہ کا کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. اچھا اچھا، ماشاءاللہ. اگر جانور کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے کہ جانور کے لیے جو ہے قربان کرنے کے لیے اس کی عمر ہونا یہ ضروری ہے. جی. اب جو ہے عموماً لوگ منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے تو دیکھتے ہیں کہ 2 دانت اس کے ہونا ضروری ہے. جی. 2 دانت ہوئے تو قربانی کا جانور خریدیں گے، نہیں تو قربانی کا جانور نہیں لینا. تو اب یہ 2 دانتوں کا جو بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ چیک کرنے سے پہلے یہی چیک کرتے ہیں کہ دانت چیک کرتے ہیں کہ 2 دانت کا ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. جی اسی حوالے سے یہ جو 2 دانتوں کا جو تعلق ہے یہ ہے عمر سے، یعنی اس کی عمر کے ثبوت کے لیے یعنی 2 دانت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ 2 دانت والا ہے تو اس کی عمر 2 سال ہے. اب کسی جانور کی دانت جو ہے وہ جو ہے گر جاتے ہیں یا ایک دانت جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی عمر جو ہے 2 سال مکمل ہو گئی، 2 سال کا جانور ہے، 2 سال کنفرم ہے. اب اگر ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. قربانی ہو سکتی ہے. دانت ٹوٹ گیا تو مطلب قربانی ہو سکتی ہے بالکل، کیونکہ اس کی عمر تو پوری ہو چکی ہے. اس کی عمر پوری. اچھا اچھا. جب بکرا یا بکری 1 سال سے کم ہے لیکن دکھنے 1 سال کی نظر آئے تو اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکرا اور بکری کی جو عمر کی حد بیان فرمائی وہ یہ کہ 1 سال کا ہونا چاہیے. اب دمبے میں تو اس طرح ہے کہ 6 ماہ کا دمبا کسی نے دیا، دکھنے میں دور سے وہ سال بھر کا نظر آ رہا ہے تو اس کی تو قربانی ہو سکتی ہے. لیکن بکرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر 1 سال پورا ہو. اگر 1 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، سال یعنی مکمل ہو جائے. اچھا اچھا اچھا. ماشاء اللہ علامہ صاحب، آج کل بہت سے لوگ ماشاء اللہ بہت ہی گھروں کے اندر جو شوق والے بندے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ گائیں جو ماشاء اللہ یہ بکرا یا لے کر آتے ہیں تو وہ مورے وغیرہ خریدتے ہیں، نئے نئے مورے وغیرہ اچھے جو چمکیلے، اور پاؤں میں جھنجھناٹ جو پہناتے ہیں جو آپ آج سنتے ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیجیے کہ اگر یہ صحیح پاؤں میں جو جھنجھن وغیرہ پہنا. قربانی کے جانور کو یعنی اس کی تزئین اور اس کی آرائش کے لیے جو بھی سامان لیا جاتا ہے، دیکھیے کہ یہاں بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں نا کہ ہر کوئی خریدتا ہے کہ ماشاء اللہ مورا چمکیلے وغیرہ، تو اس حوالے سے کچھ جو علماء نے جو اس کے متعلق جو بیان فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کی جو رسی ہے، جس رسی سے ہم قربانی کے جانور کو باندھتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ ہے. بے شک. تو اب ہم نے اس کی تزئین اور آرائش جو بھی سامان ہم نے اس کو لگایا، یعنی اس کے گلے میں ہم نے ہار پہنا دیا یا جو ہے اس کے پاؤں میں جو ہے ہم نے گھنگرو لگا لیے، چھلچھلے لگا لیے، یا پھر جو ہے تزئین کے لیے کوئی پھول وغیرہ لگا لیے، تو اب یہ سب کا سب ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. تو اس کی تزئین کے لیے بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اتنا نہ ہو کہ یعنی جو اسراف میں شامل ہو جائے. مطلب کسی بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ نام بھی لکھے ہوتے ہیں یا بےہودہ تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہے. ایسا کرنا وہ جائز نہیں. اچھا علامہ صاحب، والد قربانی کر رہا ہے اور بیٹے صاحب کی استطاعت رکھتے ہیں، تو کیا بیٹوں پر بھی قربانی واجب ہے؟ یعنی والد صاحب تو کر ہی رہے ہیں اور بیٹوں پہ بھی ماشاءاللہ اتنی اماؤنٹ ہے، اتنے استطاعت ہے کہ وہ بھی کریں گے. اس حوالے سے مجھے ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے پلیٹ فارم سے یہ بہترین پیغام جا رہا ہے کہ کئی جو ہے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خود صاحب استطاعت ہوتے ہیں اور ان کے جو کفالت میں دیکھا جائے کہ یعنی ایک اٹیچ فیملی میں جو ہے بیٹے اب بڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا کاروبار سنبھال لیا، والد بھی قربانی کر رہا ہے، ایک ہی گھر ہے، تو اب جو ہے والد کی قربانی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کفایت کر گئی. اگر بیٹے صاحب استطاعت ہیں تو ہر بیٹے پر الگ الگ قربانی واجب ہے، تو سب پر قربانی کرنا واجب ہے. اسی طرح اگر جو ہے خواتین میں دیکھا جائے تو خواتین میں اگر کسی خاتون کے پاس جو ہے اتنا سونا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی مالیت ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. یعنی گھر کے ہر اس فرد پر جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ اپنی قربانی الگ الگ کرے. اچھا. علامہ صاحب، ایسا بہت دفعہ سنا گیا ہے کہ اپنا قربانی سے پہلے ہی ناخن کاٹ لیجئے اور اپنا بال ترشوا لیجئے. جو قربانی کر رہے ہیں تو ناخن کاٹ لیجئے، بال ترشوا لیجئے.
تو اس حوالے سے آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قربانی کرنے والے کو بال یا ناخن نہ کاٹنے چاہیے، کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ اگر جو قربانی کر رہا ہے اس پر، اگر جو نہیں کر رہا اس پہ بھی کچھ فرما دیجیے گا۔ جی جی، یہ آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بہترین یعنی پیغام جو ہے یعنی ہر ایک تک پہنچے گا، جو قربانی کر رہے ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ جی جی جی۔ اب دیکھیے کہ یہ جو حکم جو دیا گیا کہ قربانی کرنے والا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حدیث سے پاک کے اس لفظ کے تحت، یعنی حضور نے جو فرمایا کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ یہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کو جو یہ حکم دیا، یہ حکم استحبابی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے بالوں کو اور اپنے ناخن کو، اپنے مردار کھال کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب یہ حکم کیوں دیا گیا کہ ایسا نہ کرنے والا، یعنی بال نہ کاٹنے والا، ناخن نہ کاٹنے والا، مردار کھال کو ہاتھ نہ لگانے والا، اس کو یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو۔ اب جو قربانی نہیں کر سکتے، صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، اب اگر وہ اس چیز پر عمل کریں گے تو رب پاک ان کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آج کل ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماشاء اللہ جانور لے کر آتے تو ہیں، مگر ان کے وہ نام بھی رکھتے رہتے ہیں کہ کالی آندھی، دبنگ، وہ جانوروں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ رہنمائی فرماتی ہے کہ قربانی کے جانور کا نام رکھنا کیسا؟ قربانی کے جانور کا ایسا نام رکھنا جو غیر مناسب ہو، نامناسب ہو، ایسا نام رکھنے کیونکہ سے بہت سے لوگ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، نئی نیو جنریشن ہے، وہ جی جی کوئی کالی آندھی رکھ رہا ہے نام، تو کوئی دبنگ رکھ رہا ہے نام، تو اس حوالے سے جی جی بالکل، یہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے عوام الناس میں کہ جب بھی قربانی کا جانور خرید لیا جاتا ہے تو اس کو طرح طرح کے قسم کے جو ہے وہ نام دیے جاتے ہیں۔ جی جی جی۔ قربانی کے جانوروں کے نام، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جانور تھے تو ان کے بھی نام تھے، اسی طرح صحابہ کرام بھی اپنے جانوروں کے نام رکھتے تھے، لیکن ایسا نام نہ ہو کہ جو نام معیوب ہو، عیب دار ہو، جو نام یعنی غیر مناسب ہو۔ اب قربانی کے جانور کی فضیلت تو یہ حضرت علامہ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی تھا جو باوجود غربت، غریب ہونے کے حالت میں جو ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں قربان جانور کیا کرتا تھا غریب لیکن راہ خدا میں قربانی کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یکدم جو ہے میرا بھائی وہی جو غریب تھا، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ ایک ابلغ یعنی 2 رنگے چت قبر گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے پیچھے کئی اور بھی گھوڑے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ما فعل اللہ تعالیٰ بکا، کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو حضرت علامہ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے جواب دیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ میں نے ایک غریب بڑھیا کو اللہ پاک کی رضا کے لیے 1 درہم دیا تھا، اس کی مدد کی تھی، وہی عمل مجھے کام آ گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھائی اب کہاں کا عزم ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی اب جو ہے جنت کا عزم ہے، اور یہ جو آپ جانور دیکھ رہے ہیں یہ سب میری قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری پہلی قربانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قربانی کا جانور یہ پل صراط پر سواری بن کر آئے گا، قربانی کا جانور نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب پل صراط کی سواری ہم کریں اس جانور پہ اور اس کا نام دیں غیر مناسب کالی آندھی، اب کالی آندھی پر بیٹھ کے کوئی جنت کی طرف تو نہیں جا سکتا، بیٹھا ہوں میں کالی آندھی پہ اور ارادہ ہے میرا جنت کا، تو ایسے غیر مناسب نام رکھنا، اور اولاً تو یہ نام جو ہے جو بھی نام ہیں وہ انسانوں تک ہی ٹھیک ہیں، جانوروں کو ایسے نام نہیں دینے چاہیے۔ اللہ کی راہ میں ایک تو قربان کر رہے ہیں، اوپر سے نام دینا، بالکل اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا۔ علامہ صاحب، قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے کیے جاتے ہیں، تو گائے ہے تو اس کے 7 حصے ہیں، بکرا ہے تو اس کا 1 حصہ ہوتا ہے، تو اس میں کون سی احتیاط ضروری ہے؟ عموماً جو دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں جب 7 حصے کیے جاتے ہیں تو 7 حصے کرنے والوں میں اگر کوئی ایک بھی بندہ بد مذہب، جو عقیدہ اہل سنت سے جو بندہ بیزاری اختیار کرنے والا ہو، کوئی بھی ایک بد مذہب اگر ان 7 افراد میں شامل ہو گیا تو ایسے شخص کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب ہم اجتماعی قربانی کریں تو 7 لوگ ایسے ہوں جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، 7 ایسے ہوں
جو مسلمان صحیح العقیدہ ہوں، صحیح العقیدہ ہونا یہ ضروری ہے. تو قربانی جب اجتماعی طور پر کی جائے تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ تمام کے تمام صحیح العقیدہ ہوں تو ہماری قربانی درست ہوگی. دوسرا یہ کہ خالصتاً یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کریں. کسی کی بھی گوشت کی نیت نہ ہو کہ میں قربانی کر رہا ہوں مجھے گوشت ہوگا ملے گا اور میں جو ہے اسے اپنا پیٹ بھروں گا. جی جی جی. تو گوشت کی نیت کر کے قربانی نہیں کی جائے. کیونکہ آج کل ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ فری بھرو تحریک. اگر ایک کی بھی نیت اگر ایسی ہوئی یعنی گوشت کی خالصتاً تو سب کے لیے جو ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں تو اس کی کھال، اس کی جو ہے رسی، اس کی ہر چیز جو ہے ہمیں رائے خدا میں دیں. تو اس کا گوشت بھی ہمیں غریبوں کو پہنچا کر ان کی مدد کریں. اچھا اچھا. اپنا علامہ صاحب کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی یہ ماشاءاللہ ایک بہترین آپ کے پلیٹ فارم سے سوال آپ نے فرمایا ہے اور آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بہترین ایک پیغام امت تک جا رہا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک جانور جو ہے اپنی تمام امت جو قیامت تک آنے والی امت ہے تمام امت کے ثواب کے لیے آپ نے ذبح کرا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریمانہ انداز، امت سے ایک محبت بھرا انداز کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا کہ حضور نے اپنی امت کے لیے قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک جانور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا. اور اگر کوئی امتی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو ہے اگر صاحب استطاعت ہے، رب تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے تو حضور کے نام کی بالکل قربانی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہترین عمل ہے اور باعث ثواب. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ایک ذریعہ بھی ہے. ماشاءاللہ. اپنا علامہ صاحب صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اگر پیسے نہیں ہیں تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، استطاعت ہے اور وہ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں، اب ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ پیسے موجود نہیں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قربانی جس پر واجب ہو وہ صاحب نصاب ہو. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فتح رضویہ میں یہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو باوجود استطاعت اگر اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے. قرض لے کر بھی قربانی کرے. اچھا. یہ حکم ہے کہ قرض لے واجب ہے میرے اوپر مثال کے طور پر تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس تو میں قربانی اپنا قرض لے کر بھی کر سکتا ہوں. جی بالکل یہ حکم ہے. اچھا. اپنا علامہ صاحب قربانی کا گوشت جو ہے اس کے کتنے حصے کیے جائیں؟ یہ مستحب یہ کہ قربانی جب کی جائے تو اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ تو اپنے لیے رکھا جاتا ہے جی جی اور ایک حصہ جو ہے دوسرا وہ اپنے قریب رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ جو ہے یہ غریب مسلمانوں کے لیے. لہذا 3 حصے کرنا یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، مستحب عمل ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو ضرور اللہ پاک ثواب عطا کرے. بے شک بے شک. اپنا علامہ صاحب جانور کی کھال اجرت کے طور پر کسائی کو دینا کیسا ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اجرت کم کرا لیتے ہیں اور کسائیوں کو کھال دینے کے کہتے ہیں کہ کھال لے لیجیے اور اجرت بھی کم کرتے ہیں. اس حوالے سے عموماً اکثر ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں. عید کے دن پر قربانی ہو گئی، اب ایک بندے نے جو ہے کھال جو ہے وہ کسائی کو دی، پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے قربانی کی کھال جانور کی کھال ہم نے بطور اجرت دی ہے، کیا اب ہماری قربانی درست ہو گئی، کیا ہماری قربانی ہو جائے گی؟ تو آپ کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ سے یہ ایک بہترین جو ہے بات علمی فکری بات ہے امت تک پہنچ رہی ہے، امت تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال بھی ہمیں رائے خدا میں دے دی. اگر یہ بطور اجرت کسائی کو قصاب کو دی گئی، کسائی کو کہا گیا کہ ہمارے پاس اجرت نہیں ہے لہٰذا تم کھال رکھ لو، تو اب کسی کی بھی قربانی نہیں. 7 حصے اگر وہاں پر شامل ہیں 7 کی ہی قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا قربانی کی کھال کا کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کی کھال بھی راہ خدا میں خرچ کرنی چاہیے. ایسی جگہ، ایسے مدارس میں، ایسے دینی اداروں میں الحمدللہ آپ ماشاءاللہ سے یعنی آپ کے پلیٹ فارم سے ہر وقت جو ہے سیدی و مرشدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی جو عالمی یعنی ایک تنظیم ہے جو آج پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. آج پوری دنیا میں الحمدللہ دین و ملت کا کام کرنے میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ ایسی جو
लोगों तक इश्क़ रसूल का जज्बा पहुँचाने वाली तंजीम दावत इस्लामी के साथ ताउन करना चाहिए। जामिअतुल मदीना इसके अंदर शोबा है, मदरसतुल मदीना का शोबा है, जहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, बड़ों को भी जो है बालिगान की तालीम दी जाती है। तो हम ऐसे अपनों को यानी सपोर्ट करें। हमारे कुर्बानी के जानवर की खाद हमारे अपनों के लिए। अच्छा, आजकल अल्लामा साहब ऐसा सवाल आते रहते हैं कि पहले जो सुनते थे लोग कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, और अब आजकल ऐसा सिलसिला चल गया है कि नेकी कर और फेसबुक में डाल। तो उस हवाले से आप क्या प्लेटफॉर्म से हमारे बिल्कुल, ये अगर जो है मरूवत के तौर पर, रिया के तौर पर दिखाने के लिए अगर कोई शख्स ऐसा अमल कर रहा है कि मैं फ़ेसबुक पे डालूंगा तो लोग मेरी वाह करेंगे, मेरी चर्चा होगी और मेरा नाम होगा कि फ़लाँ शख्स ने कोई बेहतरीन जानवर यानी कुर्बान किया, तो महज रिया के तौर पर। क्योंकि आजकल ऐसा अमूमन होता है ना कि अपना कुर्बान किया जा रहा होता है जानवर, तो वो वीडियो बनाई जा रही होती है कि वो फेसबुक में डाली जा रही होती है, तो उस हवाले से रियाकारी के सबब जो है ऐसा अमल जो है बिल्कुल भी यानी होता है। बिल्कुल ये दुरुस्त अमल नहीं है कि मैं किसी को दिखाने के लिए। बाकी फ़ेसबुक पर ये रखना एक नामुनासिब है, और फिर जो है फ़ेसबुक पर रखने के साथ साथ वो जानवरों के साथ मजाक भी कर रहे होते हैं, मस्करी भी कर रहे होते हैं। हालांकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर शफ़क़त करने का हुक्म फरमाया है कि इनका अदब करो, इनकी तकरीम करो, क्योंकि ये बुज़ुर्ग जानवर हैं जो अल्लाह की यानी बारगाह में हाजिर होने हैं, तो इनका अदब है, इनकी एक ताज़ीम है। इनकी तकरीम क्या है? इनको चारा डालो, इनकी खिदमत करो, और इनकी खिदमत ऐसी करो कि जब तुम इनको कुर्बान करो तो रब पाक की बारगाह में सबसे बेहतरीन अमल 10 ज़िल-हिज्जतुल हराम को, यही अमल सबसे मुकर्रब अमल है अल्लाह पाक की बारगाह में। लिहाजा इनकी तकरीम करने का हुक्म करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद फरमाया है। लिहाजा इनकी तकरीम इस अंदाज से होनी चाहिए कि इन पर जुल्म ना हो, इन पर तशद्दुद ना हो। बाज़ औक़ात आपके प्लेटफार्म से ये भी अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि जानवर को जब कुर्बान किया जाता है तो उसको घसीट कर यानी लिटाते हैं, फिर जब वो जानवर को ज़मीन पर गिराते हैं तो लोग समझते हैं कि अब किबले की तरफ रुख नहीं है, मेरा जानवर कुर्बान नहीं होगा, लिहाजा उसको फिर घसीटते हैं। तो अगर जानवर को ये हुक्म है कि आप जो है किबले की तरफ रुख करके उसको जानवर को आप गिराएं। अगर जानवर गिर गया, अब जो है उसका रुख किसी भी तरफ हो गया, क्योंकि मजबूत फरवा जो जानवर होता है, ताकतवर जो होता है, उसका रुख मुड़ भी जाता है। अगर किसी भी तरफ हो गया तो अब जो है हुक्म है वहीं आप उसको ज़बह कर लें, अब उसको घसीटने की ज़रूरत है, यानी इतना भी उस पर जुल्म नहीं करना। और फेसबुक पर डालने से ये बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, तो बेहतर। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अल्लामा साहब आज की मसाइल कुर्बानी के हवाले से माशाल्लाह सवालात के जवाबात एहसन तरीके से माशाल्लाह दे रहे थे। तो ये आज का जो मौजू हम आपके सामने जो लेकर हाजिर इसीलिए ही हुए थे कि आजकल बहुत से लोग कुर्बानी करना तो चाहते हैं मगर उनके मसाइल नहीं पता होते। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आप लोगों के लिए भी एक काम है, वक्त थोड़ा सा ही क्यों ना हो मगर इस्लामिक मीडिया प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह आप जुड़े रहें, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन ये दीन की बातें, इल्म दीन की महफ़िल, इल्म दीन की बातें और अपना मसले मसाइल फ़जीलत के हवाले से माशाल्लाह ये आपको पेश करता रहता है। तो सवाब की नीयत से शॉर्ट क्लिप्स इसके जो निकलते हैं तो उसको सवाब की नीयत से ज़रूर आप शेयर किया करेंगे। आपके एक शेयर करने से अगर किसी भाई को इस मसले का पता चल जाता है तो सवाब दारीन का सिलसिला आपके लिए भी सिलसिला जारी हो जाएगा और हमारे लिए तो सिलसिला जारी हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अल्लामा साहब ने गुफ्तगू फरमाई और आज के इस खूबसूरत माहौल के अंदर माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल जिब्रान कैटल के अंदर हम यहाँ बैठकर इल्म दीन की इस खूबसूरत नशिस्त को हमने करने की हासिल की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़ैल में कौल में अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें मुआफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।